بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کے اپنے چینل اسلامک سفرنامہ میں، جہاں ہم آپ کو اسلامی تاریخ کے واقعات اور شخصیات کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حیرت انگیز اور ایمان افروز سفر پر لے کر جائیں گے۔ وہ عظیم پیغمبر جنہوں نے فرعون جیسے ظالم حکمران کا سامنا کیا، بنی اسرائیل کی رہنمائی کی، اللہ کے معجزات دیکھے اور اپنی قوم کو غلامی سے آزادی دلائی۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں بلکہ ہمارے لیے ہدایت اور سبق کا خزانہ ہے۔ تو آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس بابرکت سفر کو جانتے ہیں اور ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا مت بھولیں اور مزید اسلامی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت مصر میں بنی اسرائیل کی حالت نہایت ہی قابل رحم تھی۔ وہ فرعون کے ظلم و ستم کا شکار تھے اور انہیں غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ فرعون مصر کا طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ خود کو خدا اقرار دیتا تھا اور اپنی طاقت کے غرور میں لوگوں کو اپنی عبادت پر مجبور کرتا تھا۔ ایک رات فرعون نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس خواب میں اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے ایک لڑکے کے ہاتھوں اس کی بادشاہت تباہ ہو جائے گی۔ خواب کی تعبیر میں اس کے درباریوں اور جادوگروں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے تخت و تاج کے لیے خطرہ بنے گا۔ اس خوف سے فرعون نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر نوزائیدہ لڑکے کو قتل کر دیا جائے، جبکہ لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے تاکہ وہ غلامی میں کام کریں۔ فرعون کے سپاہی ہر گھر میں جا کر نومولود بچوں کو تلاش کرتے اور انہیں بے رحمی سے قتل کر دیتے۔ یہ ظلم سالہ سال جاری رہا۔ بنی اسرائیل خوف اور بے بسی کی حالت میں تھے اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہ تھا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص منصوبے کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نہایت ہی نیک اور متقی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ آپ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب فرعون کے سپاہی ہر نوزائیدہ لڑکے کو تلاش کر کے قتل کر رہے تھے۔ آپ کی والدہ کو اپنی اولاد کے تحفظ کی فکر لاحق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اطمینان ڈالا اور ان کی رہنمائی فرمائی۔ قرآن مجید میں سورۃ القصص میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اگر سپاہیوں کا خوف ہو تو بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دو۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم اس بچے کو تمہاری طرف واپس لوٹائیں گے اور اسے نبی بنائیں گے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور نہ ڈرنا اور نہ غم کرنا، بے شک ہم اسے تیری طرف لوٹا لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ سورۃ قصص آیت نمبر 7۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور آپ کو ایک مضبوط صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے اللہ پر مکمل بھروسہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو اس طرح بہایا کہ وہ فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا۔ اللہ کے حکم سے صندوق فرعون کے محل کے قریب رک گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے جب صندوق کھولا تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان کے دل میں محبت اور شفقت پیدا ہو گئی۔ آسیہ نے فرعون سے درخواست کی کہ اس بچے کو قتل نہ کیا جائے بلکہ اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے اس درخواست کو قبول کر لیا اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اس کے محل میں ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ابتدائی حالات اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی نشانی ہیں۔ فرعون جس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر کے اپنی بادشاہت محفوظ رکھنے کی کوشش کی، اسی کے محل میں اللہ نے اس بچے کو پروان چڑھایا جس نے آگے چل کر اس ظالم حکومت کا خاتمہ کیا۔ یہ واقعی اللہ کی تدبیر اور انسان کی بے بسی کو واضح طور پر ظاہر کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے۔ اللہ کی قدرت نے انہیں بہترین ماحول میں پلایا
جہاں ہر طرح کی سہولت اور راحت تھی۔ فرعون کے محل میں پرورش پانے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، اور اللہ نے ان کے دل میں بنی اسرائیل کے لیے محبت اور ہمدردی ڈال دی۔ فرعون کے محل میں رہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل اپنے لوگوں کی تکالیف اور مظالم پر تڑپتا تھا، حالانکہ وہ خود فرعون کے خاندان میں شامل تھے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اپنے لوگوں کے لیے محبت اور ان کے حقوق کا خیال پیدا کیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام محل کے باہر گئے۔ اس وقت بنی اسرائیل اور مصریوں کے درمیان تعلقات میں کشیدگی تھی، اور بنی اسرائیل پر فرعون کا ظلم جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شہر میں گئے تو انہوں نے ایک مصری شخص کو ایک اسرائیلی شخص کو مارتے ہوئے دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی ارادے کے اس مصری کو روکا اور اس سے لڑائی کی، جس دوران وہ مصری شخص مارا گیا۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک بڑا سانحہ تھا، کیونکہ وہ اس حادثے کو حادثاتی طور پر دیکھ رہے تھے اور کبھی بھی کسی کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ واقعہ اتنا سنگین تھا کہ اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل غم و افسوس سے بھر گیا، کیونکہ ایک انسان کا قتل کرنا گناہ ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ اپنے لوگوں کی تکلیف میں برابر کا شریک بننا نہیں چاہتے تھے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا موڑ تھا۔ قتل کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اس واقعے کی وجہ سے اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ فرعون کے دربار میں ان کی حیثیت ایک اہم شخصیت کی تھی، اور وہ اس واقعے کی تحقیقات کر سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ واقعہ فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے ایک بڑا الزام بن سکتا ہے۔ اسی دوران اگلے دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دو اسرائیلی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی اور کہا کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بھی روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اسرائیلی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیت کو غلط سمجھا اور فرعون کے اہلکاریوں کے سامنے یہ بات اٹھا دی کہ موسیٰ نے مصری کو قتل کیا تھا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک اور پریشانی کا سامنا ہوا۔ انہیں محسوس ہوا کہ اب ان کا راز کھل چکا ہے اور وہ فرعون کے انتقام سے بچ نہیں پائیں گے۔ اس خوف کے باعث حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً مصر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑا اور مدین کی طرف ہجرت کی، جو اس وقت ایک محفوظ جگہ سمجھی جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت ایک اہم مرحلہ تھا، کیونکہ اس سفر کے دوران اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک نئے ماحول میں رہنے اور اپنی تقدیر کے بارے میں رہنمائی فراہم کی۔ مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ رہ کر کام کیا اور وہاں ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین کا ہجرت کرنا اللہ کے عظیم منصوبے کا حصہ تھا۔ اس ہجرت کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا باب کھلا، جہاں اللہ نے انہیں نئی رہنمائی اور ذمہ داریاں دیں۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایمان، ہمت اور اللہ کے راستے پر چلنے کی عزم کی ایک علامت ہے۔ مدین ایک شہر تھا جو مکہ کے قریب واقع تھا، اور یہاں کے لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے اور وہاں ایک اجنبی شخص تھے اور ان کے پاس کوئی پناہ گاہ یا رہائش نہیں تھی، ان کے پاس صرف اللہ کی مدد اور ہمت تھی۔ مدین میں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک باغ کی طرف پانی کے حوض کے پاس کچھ خواتین کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی تھیں۔ یہ خواتین حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں جو اپنے والد کے لیے پانی بھر کر لاتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان خواتین کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مشکلات کا سامنا تھا۔ وہاں موجود مرد انہیں دھکیل کر پانی پلاتے تھے اور ان خواتین کو مویشیوں کو پانی پلانے سے روکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین کے جانوروں کو پانی پلایا
اور اس کے بعد وہ اپنی جگہ پر واپس آ گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جب اپنے والد کے پاس پہنچیں تو وہ بہت خوش ہوئیں کہ آج ان کے جانوروں کو کوئی ایسا شخص ملا جس نے ان کی مدد کی۔ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، ایک شخص آیا تھا جس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر ہمیں واپس لایا۔ سورۃ قصص آیت نمبر 23۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے اس شخص کی مزید تفصیلات معلوم کی۔ جب بیٹیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فوراً انہیں اپنے گھر بلایا تاکہ وہ اس شخص سے ملاقات کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کا خوش دلی سے استقبال کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ وہ مصر کے فرعون سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں اور اپنے لوگوں کے ظلم سے بچنے کے لیے یہاں پناہ لینے آئے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پریشانی کو سمجھا اور ان کی مدد کرنے کی پیشکش کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تم ہمارے یہاں کچھ دن قیام کر سکتے ہو، میں تمہیں کسی کام میں مدد دوں گا۔ سورۃ قصص آیت نمبر 27۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معقول پیشکش کی کہ وہ ان کے ہاں قیام کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی پیشکش قبول کی اور یوں حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کام کرنے کی دعوت دی۔ مدین میں رہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کئی سال تک خدمت کی۔ اس دوران حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے والد سے بات کی کہ ان سے اپنی رائے ظاہر کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی سے نکاح کی پیشکش کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان کی بیٹی سے نکاح کریں تاکہ ان کے درمیان ایک مضبوط تعلق قائم ہو سکے اور وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو اور اس کے بدلے تم مجھے 8 سال تک میری مدد کرو۔ اگر تم یہ پورا کر دو تو یہ تمہارا احسان ہوگا، اور اگر تم 10 سال پورے کر لو تو یہ تمہاری رضا ہے اور میں تمہارے ساتھ کوئی سختی نہیں کروں گا۔ سورۃ قصص آیت نمبر 27۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول کیا اور ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی اور اس کے بدلے انہوں نے کئی سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کام کرنے اور خدمت کرنے کے دوران بہت کچھ سیکھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی شخصیت بہت متوازن اور حکمت سے بھرپور تھی۔ ان کے ساتھ رہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا بلکہ ان کی زندگی کے اہم اصولوں کو بھی سمجھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مدین میں قیام اللہ کی حکمت کا حصہ تھا، جہاں ان کے لیے نیا راستہ کھلا اور ان کی زندگی کا ایک اہم باب شروع ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی مدد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا اور کئی سال تک خدمت کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہ صرف ایک خاندان کی تشکیل کی بلکہ ان کی زندگی کے لیے ایک معاون اور مددگار شخصیت فراہم کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مدین میں قیام کے دوران ان کی ایمانداری، محنت اور اللہ کے راستے پر چلنے کی صلاحیت نے ان کی شخصیت کو مزید نکھارا اور اللہ کی رضا کی طرف رہنمائی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نبوت کا آغاز اللہ کی جانب سے ایک عظیم منصب کی عطا تھا۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا اور اللہ کی حکمت و رہنمائی کا عظیم مظہر تھا۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ایک نئے مرحلے کی ابتدا تھا جس نے نہ صرف ان کی اپنی تقدیر بلکہ بنی اسرائیل کی تقدیر کو بھی بدل دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں کئی سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ وہاں انہوں نے نہ صرف محنت کی بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ جب کئی سال کا عرصہ گزارا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کی رضا کا عزم اور انسانوں کی مدد کرنے کا جذبہ بڑھا
تو اللہ نے انہیں ایک نیا مقصد دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 8 سال تک ان کی خدمت کریں گے، لیکن انہوں نے اس وعدے کو 10 سال تک پورا کیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ واپس مصر کی طرف جا رہے تھے۔ جب وہ کوہ طور کے پاس پہنچے، یہ کوہ طور ایک بلند پہاڑ تھا جو مدین سے مصر جانے کے راستے میں واقع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو اچانک ایک عجیب منظر پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آواز سے پکارا اور انہیں اپنی طرف بلایا۔ اس موقع پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور انہیں عظیم ذمہ داری سونپی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر بلایا اور فرمایا، اے موسیٰ، یقیناً میں تمہارا رب ہوں، تمہارے سامنے کوئی نہیں ہے، تمہیں میری طرف سے ایک عظیم پیغام دینے والا ہوں۔ سورۃ قصص آیت نمبر 30۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس ملاقات پر حیران ہو گئے اور اللہ کی آواز سن کر ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ اپنی ہمت اور اعتماد رکھیں، کیونکہ اللہ کا پیغام بہت اہم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طاقت کے مظاہرے کے طور پر 2 اہم معجزات دیے۔ ایک معجزہ ان کے عصا کا تھا اور دوسرا معجزہ ان کے ہاتھ کا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، عصا کا معجزہ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے عصا کو زمین میں ڈال لیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا تو عصا فوراً ایک بڑی سانپ کی شکل میں بدل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کے مارے بھاگنے لگے، لیکن اللہ نے فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے اس کی اصل حالت میں واپس لے آئیں گے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 21۔ ہاتھ کا معجزہ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈالیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ چمکدار اور روشن ہو گیا جیسے سورج کی روشنی۔ اللہ نے فرمایا، یہ تمہارا ایک معجزہ ہے، اسے دکھاؤ۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 22۔ یہ دونوں معجزات اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی علامتیں اور طاقتیں دی گئی تھیں کہ وہ فرعون اور اس کے درباریوں کو اللہ کے پیغام کی سچائی دکھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بہت اہم حکم دیا۔ وہ حکم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر واپس جائیں اور وہاں کے ظالم حکمران فرعون کے پاس جا کر اسے اللہ کے پیغام سے آگاہ کریں۔ فرعون ایک جابر اور مغرور شخص تھا جس سے بنی اسرائیل کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا اور انہیں غلام بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی کرنے والا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی کہ وہ فرعون کو اللہ کے پیغام کی طرف دعوت دیں اور اسے اپنے ظلم سے توبہ کرنے کا کہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ساتھ نرمی اور حکمت کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ اللہ کے پیغام کو سمجھے اور اپنی سرکشی سے باز آ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو سنا، لیکن انہیں ایک بڑے چیلنج کا سامنا تھا۔ فرعون کے سامنے کھڑے ہونا، جو نہ صرف ایک طاقتور حکمران تھا بلکہ اس نے اپنے آپ کو خدا سمجھا تھا، بہت مشکل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے کام میں آسانی پیدا کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 25 تا 28۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی درخواست کی اور اللہ نے انہیں حوصلہ اور قوت دی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کی مدد اور معاون کرنے مقرر کیا تاکہ دونوں مل کر فرعون کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نبوت کا آغاز اللہ کی عظیم حکمت اور رہنمائی کا مظہر تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خلاف لڑنے کے لیے معجزات دیے اور انہیں اس بات کی طاقت عطا کی کہ وہ فرعون کو اللہ کے پیغام کی طرف بلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو قبول کیا اور فرعون کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کمزوریوں اور خوف کے باوجود اللہ پر توکل کیا اور اللہ کی مدد سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا عزم کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ واقعہ ایک اہم سبق تھا کہ اللہ کی طرف سے دی جانے والی طاقت، حکمت اور رہنمائی سے کوئی بھی چیلنج سر نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں جا کر اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ اللہ کا حکم تھا کہ وہ فرعون کو اس کے ظلم و فساد کے بارے میں آگاہ کریں اور اسے بتائیں کہ اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں ماننا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کے پیغام کی طرف بلایا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے ظلم و تکبر سے باز آ جائے اور اللہ کی رضا کی طرف رخ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، ہم تمہارے رب کی طرف سے آئے ہیں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، جو تمہارا اور ہمارا آبا کا رب ہے، تاکہ تمہارے لیے کوئی دلیل اور ہدایت ہو۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 47۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور اسے بتایا کہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے جو انسانوں کی فلاح کے لیے ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑایا اور ان کی دعوت کو رد کر دیا۔ اس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا۔ فرعون نے کہا، تم دونوں تو بس جادوگر ہو جو اپنے جادو سے لوگوں کو گمراہ کرنا جانتے ہو۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 63۔ فرعون کا یہ رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ اس کا دل مکمل طور پر ہٹ درمی اور تکبر سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے اقتدار اور طاقت کے غرور میں مبتلا تھا اور اسے اللہ کی طاقت اور توحید کی حقیقت کو تسلیم کرنے کا دل نہیں تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادوگری سے جوڑتے ہوئے انکار کیا اور ان کے پیغام کو جھٹلایا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعوت کو نہ صرف رد کیا بلکہ ان سے مزید چیلنجز کرنے کی کوشش کی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنا معجزہ دکھائیں تاکہ لوگوں کو یقین ہو کہ وہ واقعی اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں اپنی کرامت پیش کی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو ایک سانپ میں بدل دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہاتھ کی کرامت بھی دکھائی جس سے وہ چمکنے لگا۔ فرعون نے یہ معجزہ دیکھ کر بھی انکار کیا اور کہا کہ یہ سب جادوگری ہے، اور اس نے اپنی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے جادوگروں کو بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اللہ کی توحید کی دعوت دینے میں ثابت قدمی دکھائی، حالانکہ فرعون کی مخالفت اور تکبر کے باوجود انہوں نے اللہ کا پیغام کو نہ چھوڑا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی سچائی کا دفاع کرنے میں ہمیں ہمت، ثابت قدمی اور ایمان کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، چاہے مخالفت کتنے بھی طاقتور کی کیوں نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا یہ اقدام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا عمل صرف انسان کی ذمہ داری ہے اور اس کی کامیابی کا دار و مدار اللہ کی رضا اور مدد پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے دربار میں اس کی سرکشی اور جبر کے خلاف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کئی معجزات عطا کیے۔ یہ معجزات صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ ان کا مقصد فرعون اور اس کے درباریوں کو اللہ کی طاقت اور عظمت کا مظاہرہ دکھانا تھا۔ ان معجزات میں سب سے مشہور عصا کا سانپ بن جانا اور ید بیضا روشن ہاتھ تھا، جنہوں نے فرعون کی تسلیم کرنے والے نظریات کو چیلنج کیا۔ تاہم ان معجزات کے باوجود فرعون اور اس کے ساتھی ایمان لانے کی بجائے اپنی تکبر اور سرکشی پر قائم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا جسے اللہ نے معجزے کے طور پر استعمال کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ اپنا عصا زمین پر پھینکیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا تو عصا فوراً ایک بڑا سانپ بن گیا جو سر اٹھا کر حرکت کرنے لگا۔ اس معجزے کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا، لیکن اللہ نے انہیں ہدایت دی
کہ وہ سانپ کو پکڑ لیں اور وہ دوبارہ عصا میں بدل جائے گا۔ یہ معجزہ اس بات کی علامت تھا کہ اللہ کی طاقت سے کوئی بھی معمولی چیز بھی بہت بڑی قوت بن سکتی ہے۔ فرعون اور اس کے درباریوں کو یہ معجزہ اللہ کی عظمت کا ایک واضح پیغام تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسے جادوگری سمجھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ فوراً ایک ظاہر سانپ بن گیا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 20۔ دوسرا معجزہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہ تھا ید بیضا، یعنی ان کے ہاتھ جو جب جیب میں ڈالا گیا تو وہ چمکنے اور روشن ہونے لگتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا ہاتھ اپنی گریبان میں ڈالا اور جب نکالا تو وہ چمکتا ہوا تھا جیسے سورج کی روشنی۔ یہ معجزہ بھی اللہ کی قدرت کا مظہر تھا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لوگوں کے سامنے ایک اور دلیل فراہم ہوئی۔ فرعون نے اس معجزے کو بھی جادوگرانہ چالاکی سے منسلک کیا اور ایمان لانے کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو مسترد کر دیا۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 22۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اور بھی کئی معجزات دکھائے جن کے ذریعے اللہ کی قدرت اور عظمت کا اظہار کیا گیا۔ ان معجزات میں اہم ترین وہ معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں پیش کیے تاکہ وہ اللہ کے پیغام کو تسلیم کرے۔ ان میں سے چند معجزات یہ تھے: پانی کا خون بن جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے اللہ نے دریائے نیل کا پانی خون میں بدل دیا۔ ٹڈیوں کا آنا۔ اللہ نے ٹڈیوں کو بھیجا جو زمین میں چھا گئیں اور فصلوں کو تباہ کر دیا۔ جھنڈ کے بدلے مینڈوں کی بارش۔ اللہ نے جھنڈ کے طور پر مینڈوں کو بھیجا تاکہ زمین پر ہر طرف تباہی مچا دے۔ چمگادڑوں اور پتھروں کا تیز آنا۔ اللہ نے چمگادڑوں اور پتھروں کی بارش بھیجی جس نے ان کی زندگی کو عذاب میں بدل دیا۔ یہ سب معجزات اللہ کی طرف سے تھے تاکہ فرعون اور ان کے ساتھیوں کو اللہ کی حقیقت اور اس کے پیغام کا علم ہو سکے۔ ان معجزات نے فرعون کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنے جبر، تکبر اور غلط فہمیوں میں ڈوبا رہا۔ فرعون نے اللہ کے معجزات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کے باوجود ایمان نہیں لایا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادوگری سے جوڑ لیا اور کہا کہ وہ جادوگر ہیں جو اپنے جادو سے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی طاقت اور اقتدار پر اس قدر مغرور تھا کہ اس نے اللہ کی سچائی کو تسلیم کرنے کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو جھٹلایا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکیاں دی اور ان سے کہا کہ اگر وہ واپس نہ جائیں تو وہ ان کو اذیت دیں گے۔ اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کے خلاف اکسایا اور ان کو بتایا کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر نہیں بلکہ ایک جادوگر ہے۔ فرعون نے کہا، تم دونوں جادوگر ہو، تم لوگوں کو فریب دے کر یہاں لائے ہو۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 63۔ سبق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ایک سبق دیتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے کوئی بھی چیز ممکن ہے اور اللہ کی مدد سے انسان کبھی بھی اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ فرعون کا انکار ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تکبر اور سرکشی انسان کو اللہ کی ہدایت سے دور رکھتی ہے۔ اللہ کے معجزات اور نشانیاں انسان کو ایمان لانے کے لیے کافی ہیں، لیکن انسان کا دل اگر سرکش ہو تو وہ ہر چیز کو جھٹلا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ثابت قدمی اور ہمت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے دی جانے والی ہدایت کو لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، چاہے اس راہ میں کتنی بھی مشکلات آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی آزادی کا واقعہ اللہ کی قدرت، حکمت اور رحمت کا عظیم مظہر تھا۔ جب فرعون نے اپنی سرکشی اور ظلم کو بڑھا دیا تو بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر ایک نئی منزل کی طرف لے جائیں۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم معجزہ دکھایا جس سے فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کی تیاری کا حکم دیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت دی کہ وہ اپنے لوگوں کو راتوں رات مصر سے نکلنے کے لیے تیار کر لیں تاکہ فرعون انہیں نہ روک سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ وہ اپنی تمام ضروریات لے کر جلدی سے مصر سے نکلیں۔ یہ فیصلہ بہت اہم تھا کیونکہ بنی اسرائیل کو سالوں تک فرعون کی غلامی کا سامنا تھا اور ان کی رہائی اللہ کی طرف سے ایک بڑی رحمت اور معجزہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بنی اسرائیل نے مصر کو چھوڑنے کی تیاری شروع کر دی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اس نے اپنی سرکشی میں مزید اضافہ کیا۔ فرعون نے اپنے تمام لشکر کو اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ فرعون کا غرور اور تکبر اسے اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کا پیچھا کرے جو اس کے ظلم سے بچ کر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فرعون کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل اب کوئی راستہ نہیں پائیں گے اور وہ سمندر میں پھنس جائیں گے۔ اس نے یقیناً سمجھا کہ اب وہ انہیں واپس جیل میں ڈال سکتا ہے اور انہیں مزید اذیت دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا جواب دیا اور انہیں ایک عظیم معجزہ دکھایا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنا عصا سمندر کی طرف پھینکیں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا، سمندر فوراً 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں ایک خشک راستہ بن گیا جس پر بنی اسرائیل چل سکتے تھے۔ یہ معجزہ اللہ کے بے پایاں طاقت کا مظہر تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلتے ہوئے بنی اسرائیل نے سمندر کے خشک راستے سے گزرنا شروع کیا۔ اللہ کی مدد سے بنی اسرائیل نے سمندر کو پار کیا اور وہ محفوظ مقام پر پہنچ گئے، اور ہم نے موسیٰ کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تو وہ اور ان کے لوگ اس میں سے بچ کر چل نکلے۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 63۔ جب فرعون اور اس کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے سمندر کے راستے پر آ پہنچے تو اللہ نے اس موقع پر اپنا عذاب نازل کیا۔ جیسے ہی فرعون اور اس کی فوج سمندر میں داخل ہوئے، اللہ نے سمندر کو دوبارہ اپنی ہستی حالت میں لے آیا اور پانی نے ان کے پیچھے آ کر انہیں ڈبو دیا۔ فرعون اور اس کا پورا لشکر اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو گیا اور وہ سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہو گئے۔ فرعون کے غرور اور تکبر کا یہ انجام تھا کہ اس نے اللہ کی ہدایت کو نہ تسلیم کیا اور اپنی طاقت کو اللہ کے سامنے رد کر دیا، اور ہم نے ان فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں ڈبو دیا، پھر ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 66۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کے بعد اپنی جان بچائی تو وہ اللہ کی بے شمار نعمتوں اور معجزات کا شکر ادا کرنے لگے۔ اللہ کی ہدایت اور مدد سے انہوں نے اپنی غلامی سے آزادی پائی، اور یہ سب اللہ کی رحمت اور طاقت کا نتیجہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے یہ عظیم فتح تھی جو اللہ کی طرف سے ان پر کی جانے والی احسان کا مظہر تھا۔ اللہ نے اپنی عظمت اور طاقت کو اس واقعے کے ذریعے ظاہر کیا کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، اور جو لوگ اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اللہ کی مدد سے ہر مشکل حل ہو سکتی ہے، اور اللہ کے حکم سے کوئی بھی قدرتی طاقت نہیں بچ سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی رہائی یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنا اور اس کی رضا کی کوشش کرنا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ فرعون اور اس کے لشکر کا غرق ہونا ایک عبرت ہے کہ اللہ کی طاقت کے سامنے انسان کی کوئی طاقت نہیں، اور تکبر اور غرور ہمیشہ ذلت و شکست کا باعث بنتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد سے کوئی بھی چیلنج، چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو، عبور کیا جا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بنی اسرائیل نے مصر سے نکلنے کے بعد صحرائے سینا کا سفر کیا، جہاں اللہ کی طرف سے انہیں ایک مخصوص ہدایت و تعلیمات ملی۔ اس دوران اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے بہت سی نعمتیں اور معجزات نازل کیے، جیسے من و سلوہ، تاکہ وہ اللہ کے شکر گزار بنے۔ تاہم بنی اسرائیل کی اکثریت ناشکری اور عدم استقامت کا شکار رہی، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر صحرائے سینا میں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت اور اس کے احکام کی تعلیم دی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی
کہ وہ بنی اسرائیل کو صحیح راستے پر چلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں توحید کی تعلیم دی، انہیں بتایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے راستے پر چلنے کی ہدایت دی۔ یہ سفر ایک امتحان تھا جہاں بنی اسرائیل کو اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگیاں بدلنے کا موقع دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ہدایت دی کہ وہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں اور اس کی عبادت کریں تاکہ ان کی زندگی میں سکون اور کامیابی آئے۔ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کی آزمائش کے دوران ایک بڑی رحمت نازل ہوئی۔ من و سلویٰ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے کھانے کی نعمت بھیجی۔ من ایک قسم کی مٹھاس تھی جو زمین پر گرتی تھی، اور سلویٰ ایک قسم کا پرندہ تھا جسے اللہ نے ان کے لیے بھیجا تاکہ وہ کھانے کی کمی کا شکار نہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے ایک بڑی آزمائش اور رحمت تھی کہ ان کی تمام ضروریات پوری کی جا رہی تھیں۔ اللہ نے انہیں یہ نعمتیں فراہم کی تاکہ وہ شکر گزار ہوں اور اللہ کی عظمت اور مہربانی کو پہچانیں۔ اور ہم نے تم پر من و سلویٰ اتارا، تمہارے لیے کہا کہ جو کچھ اچھا ہے اس میں سے کھاؤ۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 57۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ کی طرف سے یہ تمام نعمتیں اور رہنمائی کے باوجود وہ اکثر ناشکری کرتے رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فیصلوں پر اعتراض کرتے تھے۔ جب انہیں من و سلویٰ ملتا تو وہ اللہ کی ہدایت کی بجائے دنیاوی خواہشات میں مبتلا ہو جاتے اور گزرتے ہوئے حالات کی یاد کرتے، جیسے مصر کی غلامی میں کھانا اور زندگی گزارنا۔ اس ناشکری اور شکایت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل اللہ کی رحمت کو سمجھیں اور اس کا شکر ادا کریں۔ مثال کے طور پر ایک موقع پر جب بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتوں کے باوجود پانی کی کمی ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ وہ یہاں مرنے کے لیے کیوں آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی سابقہ زندگی کی یادوں کو ترجیح دی، حالانکہ اللہ انہیں اپنی حمایت اور رہنمائی دے رہا تھا۔ اور جب تمہاری حالت یہ تھی کہ تم نے شکایت کی تھی کہ اے موسیٰ، ہم میں اور فرعون کے درمیان بہت زیادہ صبر ہے، تو ہم نے تمہیں ایک دوسرے پر غالب کیا اور تمہیں اپنی آیات دیں۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 137۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام مشکلات اور اعتراضات کے باوجود اپنی قوم کی رہنمائی کی۔ اللہ کی طرف سے انہیں بے شمار معجزات ملے، جیسے پانی کا نکلنا اور دیگر معجزات، تاکہ بنی اسرائیل اللہ کی نشانیوں کو سمجھ سکیں۔ تاہم بنی اسرائیل کی ناشکری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ پریشان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شکایت کی اور درخواست کی کہ اللہ ان کی قوم کے دلوں کو نرم کرے تاکہ وہ اللہ کی ہدایت پر عمل کریں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں ہدایت دی کہ وہ صبر اور حکمت کے ساتھ بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ ایک بہت مضبوط رابطہ تھا اور اللہ انہیں بار بار ہدایت دیں۔ ایک خاص موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ سے براہ راست گفتگو کا موقع ملا، جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت سی اہم ہدایات دیں، جن میں شریعت کی تفصیلات اور قوم کی رہنمائی کے اصول شامل تھے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پیغام کے تمام جزیات سمجھائے تاکہ وہ بنی اسرائیل کو صحیح راستے پر لے آئیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم 3 دن میں اس کا عذاب پاؤ گے، پھر اللہ کے ساتھ ملاقات کے لیے ان کو کوہ طور پر لے جایا۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 138۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، اور ہم پر اللہ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش میں صبر اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کے دوران بنی اسرائیل کا ناشکری کا رویہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کی رہنمائی کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صبر و حکمت سے یہ سبق ملتا ہے کہ قوم کی رہنمائی کے دوران مشکل حالات اور ناشکری کے باوجود اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے دی جانے والی نعمتیں اور آزمائش ہمیشہ ہمارے لیے امتحان کا حصہ ہوتی ہیں، اور ان سے سیکھنا ہماری کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اور اللہ کا پیغام دینے کا ایک اہم موڑ تورات کا نزول تھا، جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی۔ اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر تورات دی گئی، جو ایک مکمل شریعت تھی
جس میں لوگوں کے لیے اللہ کی رضا کے حصول کے طریقے اور زندگی گزارنے کے اصول شامل تھے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت اور شریعت دینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی رہنمائی کا فریضہ نبھانے کے بعد اللہ کے حکم سے کئی دن کوہ طور پر عبادت اور دعا کے لیے گئے، جہاں اللہ کی طرف سے ایک اہم پیغام نازل ہونے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق کا مظہر تھا، اور اس دوران انہیں اللہ کے پیغامات کے ذریعے بہت سی ہدایتیں ملی۔ اور جب موسیٰ نے اپنے وقت کی مکمل کیا اور اللہ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے کوہ طور پر پہنچا تو اللہ نے کہا، تمہارے لیے جو میں چاہوں گا وہ تمہیں عطا کروں گا۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 143۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ہی تورات دی، جو بنی اسرائیل کے لیے مکمل ہدایت کا منبع بن گئی۔ تورات ایک مکمل کتاب تھی جس میں اللہ کے احکامات، قانون، عبادات کے طریقے، اخلاقی تعلیمات اور اجتماعی تعلیمات کی وضاحت کی گئی تھی۔ یہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے ایک رہنمائی کا وسیلہ تھی تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا کے مطابق گزار سکیں۔ تورات میں اللہ نے اپنے وعدوں کا ذکر کیا اور قوم کے لیے ایک راستہ بنایا جس پر چل کر وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ سورۃ قصص آیت نمبر 43۔ تورات نہ صرف ایک کتاب تھی بلکہ ایک نظام زندگی تھی جو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے اور انسانوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ یہ کتاب بنی اسرائیل کے لیے اس بات کی وضاحت کرتی تھی کہ اللہ کے راستے پر چلنا کیسے ممکن ہے اور کیسے انسان اپنی اخلاقی معیار کو بلند کر سکتا ہے۔ اس میں عبادات کے علاوہ معاشرتی اور اخلاقی قوانین بھی شامل تھے تاکہ لوگ اپنی زندگیوں کو ایک اصول کے تحت گزاریں۔ تورات کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کی ہدایت دینے کا فریضہ دیا اور انہیں یہ بتایا کہ اللہ کی رضا میں زندگی گزارنا سب سے اہم مقصد ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات لے کر اپنی قوم کے پاس واپس آنا شروع کیا تو بنی اسرائیل نے اس کا قبول کرنے میں کچھ مشکلات کا سامنا کیا۔ یہ کتاب انہیں ایک نیا نظام زندگی اپنانے کی دعوت دے رہی تھی اور انہیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی ضرورت تھی۔ تاہم کچھ لوگ اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور اس کی مخالفت کرتے تھے۔ سب سے بڑا امتحان بنی اسرائیل کی قوم کا یہ تھا کہ انہیں کئی بار اللہ کی ہدایت سے انحراف کیا اور بت پرستی یا دیگر خلاف ورزیوں میں مبتلا ہوئے، جیسے گائے کی پوجا کا واقعہ۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے شکایت کی اور ان کی قوم کی رہنمائی کے لیے دعا کی۔ تورات کے نزول کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس کی پیروی کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے کے نتیجے میں بنی اسرائیل کی قوم کو فلاح و کامیابی حاصل ہوتی۔ تورات کے ذریعے انہیں یہ سکھایا گیا کہ کس طرح اللہ کے راستے پر چل کر نہ صرف اپنی ذاتی زندگیوں بہتر بنائی جا سکتی ہیں بلکہ پوری قوم کی فلاح بھی ممکن ہے۔ یہ کتاب انہیں اللہ کے قریب لے جانے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے راستے پر چلنے کا ایک طریقہ سکھاتی تھی۔ تورات کا نزول ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا انسان کی زندگی کو بہتر بناتا ہے اور اسے اللہ کی رضا کی جانب رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ایک مکمل نظام زندگی عطا کیا جو انسانیت کی روحانیت، اخلاقیت اور سماجی تعلقات کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تورات کی پیروی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کا نتیجہ ہمیشہ اللہ کی رضا اور کامیابی سے ہی نکلتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کی ہدایت کو قبول کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے دوران جب وہ اللہ سے ہدایت لے رہے تھے تو بنی اسرائیل نے ایک ایسا عمل کیا جس سے اللہ کی رضا کی بجائے اس کے غصے کو دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں کچھ افراد اپنی بے صبری کے سبب ایک گوشالہ بنایا اور اس یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسان کے دل میں ایمان کا عنصر دنیاوی خواہشات کا اثر جب
السلام کوہ طور پر اللہ کی عبادت اور شریعت کے بارے میں ہدایت لے رہے تھے تو اس دوران بنی اسرائیل میں سے بعض لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بے صبرے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے گناہ اور بے ایمانیت کے باعث ایک گوسالہ سونے کے بچھڑے کو بنا لیا اور اسے معبود سمجھ کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ ان لوگوں کا یہ عمل سراسر اللہ کے حکم کے خلاف ورزی تھا، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر اپنے سوا کسی کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ان کے اس فعل کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے لیے ایک جسمانی معبود چاہتے تھے جس کی وہ عبادت کر سکیں۔ گوسالہ پرستی ایک قدیم رسم تھی جو مصر اور دیگر علاقوں میں رائج تھی، اور بنی اسرائیل کی قوم نے اس میں مبتلا ہو کر اللہ کی ہدایت سے انحراف کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل گوسالہ کی پوجا کر رہے تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کی رہنمائی شروع کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نائب مقرر کر رکھا تھا اور وہ ان کی عدم موجودگی میں قوم کی رہنمائی کر رہے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو گوسالہ کی پوجا کرنے سے منع کیا، لیکن ان لوگوں نے ان کی بات نہ سنی اور اپنے گناہ پر قائم رہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا درست نہیں ہے، لیکن قوم میں سے کچھ لوگ اس بات پر قائم نہیں رہے اور گوسالہ پرستی میں ملوث ہو گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تمہارا رب تمہارے لیے بے شک رحمان ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں۔ لیکن انہوں نے ان کی بات نہ مانی اور اپنے گناہ میں مبتلا رہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 91۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہدایت لے کر واپس آئے تو انہوں نے دیکھا قوم میں سے کچھ لوگ گوسالہ کی پوجا میں مشغول ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل شدید غمگین ہوا، کیونکہ یہ عمل نہ صرف اللہ کی توہین تھا بلکہ ایک قوم کی رہنمائی میں ان کی ناکامی بھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً قوم کے اس فعل پر سخت رد عمل ظاہر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کے ان عمل کا سامنا کیا تو ان سے غصے میں آ کر کہا کہ یہ عمل شرک ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ انہوں نے گوسالہ پرستی کی پوجا کرنے والوں کو سزا دینے کا حکم دیا تاکہ یہ واقعہ قوم کے لیے عبرت کا باعث بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف اپنی قوم کو سزا دینے کی کوشش کی بلکہ انہیں اصلاح کی راہ بھی دکھائی۔ ان کی کوشش تھی کہ لوگ اپنے گناہ کا اعتراف کریں اور اللہ کی رضا کی طرف واپس آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس واقعے کے ذریعے بنی اسرائیل کو سبق دیا کہ اگر وہ اللہ کے راستے پر چلیں گے تو وہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے گا، اور اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے تو انہیں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے گوسالہ کی پوجا کرنے والوں کو توبہ کرنے کی دعوت دی اور ان سے کہا اگر وہ اللہ کے سامنے اپنے گناہ معاف کرانا چاہتے ہیں تو انہیں صدق دل سے توبہ کرنی ہوگی۔ موسیٰ نے کہا، اے قوم، تمہارا رب تمہارے لیے بے شک رحمان ہے اور تمہارے گناہ کے معاف ہونے کی شرط یہ ہے کہ تم توبہ کرو اور اللہ کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرو۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 92۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گوسالہ کی پوجا کرنے والوں کو سزا دی اور ان کے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ان سے توبہ کی۔ اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کا عمل دوبارہ شروع کیا اور انہیں اپنی ہدایت کے راستے پر چلنے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ کے راستے پر چل کر ہی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اور اس کے بغیر انسان اپنی زندگی میں سکون اور فلاح حاصل نہیں کر سکتا۔ گوسالہ پرستی کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کو کسی بھی صورت میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے اور اللہ کی ہدایت کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود کو اللہ کے حوالے کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے وقت اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا کہ ان کو قتل کرنا ایک عظیم سبق ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے حکم کے تابع رہنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی یہ کہانی یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی رضا کا مقصود زندگی کا اصل مقصود ہونا چاہیے۔ ان کی وفات کا ایک واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا اور انسان کو ہمیشہ اللہ کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا مقام مخفی رہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں اور کسی انسان کی عبادت نہ کریں۔ ان کی زندگی اور وفات ایک عظیم سبق ہے
کہ انسان کو اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے، اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور ہمیشہ اس کے حکم کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے سبق و موز کہانیاں پسند آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت سے نوازے، آمین۔ اللہ حافظ، اور اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔